لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: وفي جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. صلوات پڑھیں گے محمد. درخواست ہے سورہ فاتحہ کی برائے مرحوم ذیشان حیدر رضوی ابن شبیر حسن رضوی مرحوم تھے. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلى الله عليه وسلم. عزیزان گرامی، زندگی اور موت یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس پہ سب متفق ہیں، مومن ہو یا کافر، جاہل ہو یا تعلیم یافتہ، سب زندگی کے بھی قائل ہیں اور سب موت کے بھی قائل ہیں. موت وہ حقیقت ہے جس کے کسی کو انکار نہیں ہے. البتہ مرنا نہیں چاہتے، لیکن یہ جانتے ہیں کہ مرنا پڑے گا. کوئی موت سے انکار نہیں کر سکتا. اختلاف ہے تو اس سلسلے میں کہ موت کے بعد کیا ہے. موت یعنی مٹ جانا، موت یعنی فنا یعنی ختم ہو جانا، یا موت کے بعد بھی زندگی ہے. قرآن و احادیث کے مطالعے سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ نے انسان کو دو زندگی عطا کیا ہے.
اللہ نے انسان کو فانی نہیں بنایا ہے، ابدی بنایا ہے۔ اللہ جل شانو ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے۔ ازلی ہے یعنی ہمیشہ سے ہے، کوئی زمانہ ایسا نہیں تھا جب اللہ نہ رہا ہو۔ ابدی ہے یعنی ہمیشہ رہے گا، کوئی ایسا زمانہ نہیں ہے جب اللہ نہ ہو۔ انسان ازلی تو نہیں ہے، ابدی ضرور ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہم نہیں تھے، اب جو ہو گئے تو اب ہمیشہ رہیں گے۔ انسان کے ہر شے کے لیے فنا ہے، انسان کے لیے فنا نہیں ہے۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں ایھا الناس انا خلقنا وایاکم للبقاء لا للفنا۔ اے لوگوں، ہم جو معصوم ہیں، تمہیں جن کے خطا کا امکان ہے، ہمیں اور تمہیں دونوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے باقی رہنے کے لیے، فنا ہو جانے کے لیے نہیں، فنا ہونے کے لیے نہیں۔ پھر یہ موت کیا ہے؟ اگر فنا نہیں ہے تو پھر موت ہے کیا؟ موت کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرماتے ہیں والموت جسر، موت فنا نہیں ہے، موت ایک پل ہے۔ موت کیا ہے؟ ایک پل ہے۔ پل کہاں بنایا جاتا ہے؟ دریا پہ یا پل بناتے ہیں، ندی پہ پل بناتے ہیں، نہر پر پل بناتے ہیں، کس مقام پہ؟ وہیں بناتے ہیں، ادھر بھی آبادی ادھر بھی آبادی، ادھر بھی زندگی ہے ادھر بھی زندگی۔ وہاں پل کبھی نہیں بنتا، ادھر تو آبادی ادھر کچھ نہیں، وہاں پل نہیں بنتا۔ پل کا کام ہے دو زندگیوں کو جوڑ دینا۔ حضور فرماتے ہیں والموت جسر، موت پل ہے، موت کا کام ہے دو زندگیوں کو جوڑنا۔ موت سے پہلے بھی زندگی ہے، موت کے بعد بھی زندگی ہے۔ تو ہمارے لیے فنا نہیں ہے، دو زندگی ہمارے لیے ہے، ایک موت سے پہلے کی زندگی اور ایک موت کے بعد کی زندگی۔ دونوں زندگیوں کو جوڑنے کا کام جو چیز کرتی ہے اس کا نام ہے موت۔ والموت جسر، موت پل ہے۔ البتہ کیسا پل ہے، کون سا پل ہے، پل کا ٹول کیا ہے، ایک الگ بحث ہے، اس میں فی الحال نہیں جانا چاہتا ہوں، میرے موضوع سے الگ ہے۔ تو دو زندگی ہمیں اللہ نے دی ہے، ایک موت سے پہلے کی ہے، ایک موت کے بعد کی ہے۔ موت سے پہلے کی زندگی تیاری کی زندگی ہے، موت سے بعد کی زندگی تیاری سے فائدہ اٹھانے کی زندگی ہے۔ جیسی تیاری کی ہے ویسے ہی وہاں ملے گا۔ تیاری کا نتیجہ دو شکل میں نکلے گا، جنت اور جہنم کی شکل میں۔ نتیجہ دو شکلوں میں نکلے گا۔ آیا ہم نے جنت کی تیاری کی ہے یا جہنم کی تیاری کی ہے؟ جس چیز کی تیاری کی ہے وہی ملے گا۔ بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ اللہ رحمان و رحیم ہے، اللہ کریم ہے، بھلا وہ اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالے گا؟ اللہ نہیں ڈالے گا۔ جو ہم نے اپنے لیے بنایا ہے وہی تو ہمیں ملے گا۔ قرآن کی آیت ہے کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے اعمال کا گروی ہے۔ اگر آپ کو جنت چاہیے آپ اپنے لیے جنت بنائیے، جہنم چاہیے جہنم آپ کی مرضی پہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ جنت جائیں گے اپنی مرضی سے، جہنم جائیں گے اپنی مرضی سے۔ دونوں کی تیاری خود کرنا ہے۔
نہ اللہ بلا سبب اور بلا وجہ کسی کو جہنم میں ڈالے گا، نہ پروردگار بلا سبب اور بلا وجہ کسی کو جنت دے دے گا۔ جنت کی اپنی قیمت ہے، جہنم کی اپنی قیمت ہے۔ اب جو آپ لے کے گئے ہیں وہی تو ہوگا نا۔ ایک شخص نے محنت کر کے اپنے لیے ایک محل بنایا، دوسرے شخص نے محنت نہیں کیا، جھوپڑا بنا لیا۔ اب کل یہ کہا جائے کہ کون سا عدل ہے، فلاں صاحب تو محل میں رہ رہے، فلاں صاحب جھوپڑے میں۔ وہ محل میں اپنی محنت سے گئے ہیں، تم جھوپڑے میں اپنی کاہلی سے گئے ہو۔ خدا سے کیا ربط ہے؟ تو جنت کا اپنا سسٹم ہے، جہنم کا اپنا سسٹم ہے۔ وہاں کوئی چیز بغیر سسٹم اور بغیر نظام کے نہیں ہے۔ بھیڑیا کا آسان نہیں کہ جس کو جہاں ملا گھس گیا، نہیں، ہر شخص کی جگہ معین ہے۔ اب جنت کا نظام کیا ہے، جہنم کا نظام کیا ہے، اسی کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ بھئی بات پکی ہے، نہ سب جنت میں جائیں گے، نہ سب جہنم میں جائیں گے۔ اچھا، جنت میں کچھ لوگ جنت میں پہنچ گئے، کچھ لوگ جہنم میں پہنچ گئے، وہاں کا سسٹم کیا ہے؟ کہ جنتیوں اور جہنمیوں میں کوئی تعلقات آپس میں ہوں گے یا تعلقات کٹ ہو جائیں گے؟ قطع تعلق ہے، بات چیت بند۔ جنتی کہ میں جہنمیوں سے بات کروں گا؟ ہرگز نہیں۔ اس قابل تھوڑے کہ نہیں منہ لگایا جائے۔ نظام کیا ہے، سسٹم کیا ہے؟ بھی ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے نا، ذرا سا ہمارا کسی سے کچھ ہو گیا، بول چال بند، حتیٰ بھائی بھائی سے بولنا بند کر دیتے ہیں، قطع رحم کے گناہ کے مرتکب ہونے لگتے ہیں۔ کیونکہ اسلام میں صلہ رحم واجب ہے، قطع رحم حرام۔ بول چال بند کر دینا نہ رشتہ داروں کے درمیان جائز ہے، نہ مومنوں کے درمیان جائز ہے۔ رشتہ دار وہ رشتہ دار جن سے ایک دوسرے کا خونی رشتہ ہے، چچا، ماموں، پھوپھی، خالہ، بھائی، بہن، ان کے بچے، یہ وہ ہے جن سے ہمارا خونی رشتہ ہے۔ ان سے رشتے کو جوڑنے کا نام ہے صلہ رحم، ان سے رشتہ توڑ لینے کا نام ہے قطع رحم۔ صلہ رحم واجب ہر حال میں، قطع رحم حرام ہر حال میں، ہر حال میں۔ کبھی کبھی ہوتا جی ہم تو توڑنا نہیں چاہتے تھے، شروعات تو انہوں نے کی تھی، ہمارے بیٹی کی شادی تھی وہ تو نہیں آئے تھے، ہمارے باپ کے 40ویں میں تو وہ نہیں آئے تھے، ہم بیمار پڑے تھے ہماری عیادت کو تو نہیں آئے تھے، ہمیں مدد کی ضرورت تھی انہوں نے ہماری مدد تو نہیں کی تھی، ہم کیوں جائیں ان کے ہاں؟ یہ بہانہ ہمارے لیے اسلام معتبر نہیں مانتا۔ انہوں نے رشتہ توڑا ہے، سزا انہیں ملے گی، تمہیں سزا دینے کا حق نہیں ہے، تمہیں حق نہیں ہے۔ کچھ بھی ہو جائے آپ کو رشتہ نہیں توڑنا ہے۔ یہ تو ہو گیا رشتہ داروں کے لیے، نہیں، دو مومنین ہے، کوئی رشتہ آپس میں نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں، دور دور کا کوئی رشتہ نہیں ہے، نہ سببی ہے نہ نسبی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ فقط ایمان کا رشتہ ہے۔ کبھی کبھی مومنوں میں بھی جھگڑا ہو جاتا ہے، اب بڑے مزیدار چیزوں پہ جھگڑا ہوتا ہے۔ آئے تھے مجلس امام حسین میں، الیکشن کا زمانہ ہے، ایک سماجوادی کا حامی ہے، کانگریس کا حامی ہے، بی جے پی کا حامی ہے، فلاں کا حامی ہے۔ کرسی انہیں ملے گی، پاور انہیں ملے گا، لڑائی یہ کریں گے۔ پرچے ادا پر بیٹھے بیٹھے کسی بات تو ہو گئی تو بول چال بند۔ اب کل جب نماز میں آئے، مصافحہ ادھر تو کر لیا، ادھر ان کا منہ دیکھ کر کے منہ پھیر لیا، نہیں، ان سے مصافحہ نہیں کرنا ہے۔ کیوں بھائی؟ نہیں، ہمارے ان کے تعلقات ختم ہو گئے، قطع تعلق۔ رشتہ داروں سے تعلق توڑنے کا نام ہے قطع رحم۔ مومنوں سے تعلق توڑنے کا نام ہے تہاجر۔ قطع رحم بھی حرام ہے، تہاجر بھی حرام ہے۔ فقط قطع رحم اور تہاجر میں فرق یہ ہے کہ قطع رحم میں اور تہاجر کا فرق ہے۔ تہاجر میں 3 دن کی چھوٹ ہے،
یعنی آج اگر نا اتفاقی ہو گئی، بول چال بند ہو گئی، تو آج گناہ لکھا نہیں جائے گا، کل بھی نہیں لکھا جائے گا، پرسوں بھی نہیں لکھا جائے گا، چوتھا دن شروع ہوا اگر ابھی بھی آپ اڑے ہوئے ہیں، اکڑے ہوئے ہیں، تو گناہ کا میٹر چل پڑے گا، وہ بھی پہلے دن سے، وہ 3 دن کا ڈسکاؤنٹ بھی ختم ہو جائے گا، اور قطع رحم میں 1 دن کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو بہرحال ہمارے یہاں تو ہو جاتا ہے قطع تعلق، اللہ کہا کرے، رسول کہا کرے، ائمہ کہا کرے، ہمیں کہا اللہ رسول اور ائمہ کی پرواہ ہے، ہمارا کام تو فقط نعرے لگانا اور آنسو بہانا ہے، وسلام۔ یہ 2 کام ہمیں کرنا، وہ ہم ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے انجام دیتے ہیں، نعرے بھی اچھے لگاتے ہیں اور آنسو بھی اچھا جو ہے بہا لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں بقیہ امام نے کیا کہا اور فلاں نے کیا کہا، وہ تو ہماری زندگی میں کہیں نظر ہی نہیں آتا ہے۔ بہرحال وہاں کا نظام کیا ہے؟ کیا وہاں بھی یہ ہے؟ وہ نہیں، وہاں کا نظام یہ ہے کہ ڈائیلاگ، بات چیت، گفتگو جنتیوں اور جہنمیوں میں جاری رہے گی۔ کچھ سسٹم اللہ نے جنت و جہنم کا اس طرح سے بنایا ہے کہ جہنم میں رہنے والے جنت والوں کو دیکھیں گے، ان کی نعمتوں کو بھی دیکھیں گے، ان کے عیش و آرام کو بھی دیکھیں گے، اور جنت والے جہنمیوں کو اور ان کی تکلیف اور عذاب کو بھی دیکھیں گے۔ کچھ اس طرح کا جنت و جہنم بنا ہوا ہے، مشاہدہ کریں گے۔ شاید یہ نظام اللہ نے اس لیے بنایا ہو، آرام کا مزہ تبھی ملتا ہے جب تکلیف کو انسان دیکھ لے۔ اگر تکلیف کو نہیں دیکھا ہے تو آرام کا مزہ نہیں ملتا، اور تکلیف کا احساس بھی شدت سے تبھی ہوتا ہے جب آرام کو دیکھ لے۔ ہمارے یہاں ٹرین جو ہوتی ہے اس کے کوچز 2 طرح کے ہوتے ہیں، اے سی اور نان اے سی۔ پہلے نان اے سی کوچز زیادہ ہوتے تھے، اے سی والے کم ہوتے تھے۔ اب ہمارے یہاں غریبوں کی طرفدار حکومت جو آئی ہے نا، اس نے نان اے سی والوں کی تعداد کم کر دی ہے اور اے سی والوں کے کوچز بڑھا دیے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسٹیشن ذرا لیٹ پہنچے تو ٹرین چھوٹ رہی تھی۔ فرض کیجئے ہمارے پاس اے سی کا ٹکٹ ہے اور سامنے جو ڈبہ ہے وہ ہے نان اے سی والا، اے سی کے چکر میں جائیں گے تو پھر ٹرین چھوٹ جائے گی، تو جو ڈبہ سامنے آتا ہے اس کے اندر سوار ہو جاتے ہیں نا، سوار ہو گئے نان اے سی والے میں۔ اب جو وہاں گئے تو گرمی کا جو عالم دیکھ رہے ہیں، کیسے لوگ ٹھسے ہوئے ہیں، اب ہمیں احساس ہوا یار اے سی والا کوچ تو بڑا اچھا ہے۔ ابھی تک اس کی اچھائی کا احساس نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اپوزٹ کو ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا، لیکن اب جو ہم نے وہاں دیکھ لیا کہ کتنی تکلیف کی جگہ ہے، تب ہمیں اس آرام کا لطف آنے لگا۔ اور اسی کے برعکس کبھی کبھی نان اے سی والے اے سی ڈبے میں گھس جاتے ہیں۔ اب جو اے سی ڈبے میں آئے اور انہوں نے وہاں کا آرام دیکھا تو پتا چلا کہ ہم کس جہنم میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ نے بھی نظام ایسا ہی بنایا ہے، جنتی جب جہنمیوں کو دیکھیں گے تب انہیں جنت میں لطف آئے گا، اور جب جہنمی جنتیوں کو دیکھیں گے تب کفے افسوس ملیں گے، ہائے اکائے کاش ہم نے بھی ایسا ہی عمل انجام دیا ہوتا۔ ایک صلوات پڑھیں گے، محمد و آل محمد۔ جنتیوں جہنم میں گفتگو ہوگا، ظاہر سی بات ہے کہ جو آرام سے بیٹھے ہیں بات چیت شروع کرنے کا شوق انہی کو ہوگا، جو آرام سے بیٹھے ہوئے تکلیف والے بیچارے پہ تکلیف مبتلا ہیں، وہ کہاں ان کو بات کرنے کا حوصلہ ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وَفِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ، جنت نشین مومنین جہنم میں پڑے ہوئے گنہگاروں سے سوال کریں گے۔ سوال کیا کریں گے؟ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، یہ بتاؤ کہ تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ جہنم میں آنے کا ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے؟ کیونکہ اللہ نے بندوں کو جہنم کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، اللہ نے بندوں کو پیدا کیا ہے جنت کے لیے، لیکن جنت اور جہنم کو بندوں کے اختیار میں رکھا ہے۔ دل چاہے جنت میں جاؤ، دل چاہے جہنم میں جاؤ، جنت میں جانے کا یہ راستہ ہے، جہنم میں جانے کا یہ راستہ ہے۔
راستہ دکھانے کا بھی اللہ نے پورا انتظام کر دیا. ایسا نہ ہو کہ ہم تو جانا چاہتے تھے جنت میں، بھولے سے جہنم میں چلے گئے، اس راستے پہ چل پڑے. جانا تھا ہمیں کسی اور شہر میں، بھولے سے کسی اور گاڑی میں بیٹھ گئے. نہیں، تو راستہ دکھانے کے لیے کہ انسان بھولے سے نہ چلا جائے. 1,24,000 انبیاء بھیجے. انبیاء نے آنے کے بعد طرح طرح کے مسائب برداشت کیے، ہر مصیبت کو برداشت کیا، مگر اپنے فریضے میں کوئی کوتاہی نہ کی. جنہیں راستہ دکھانے آئے تھے وہ راستہ دیکھنے کو تیار نہیں ہے، پتھر مار رہے ہیں، کوڑا پھینک رہے ہیں، کانٹے بچھا رہے ہیں. آپ انبیاء کی تاریخ پڑھیں، انبیاء نے اپنا فریضہ کس مشکلوں سے انجام دیا ہے اپنے فریضے کو. قرآن مجید جناب نوح کا قصہ بیان کرتا ہے، جناب نوح کی کہانی قرآن بیان کر رہا ہے، کیسے جناب نوح نے راستہ دکھایا تھا. یاد رکھیے کہ قرآن قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے. مگر قرآن مجید میں 1200 کہانیاں ہیں، 1200 کہانیاں ہیں قرآن مجید میں. جبکہ قرآن کتاب کاہے کی ہے؟ ہدی للناس. قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، کہانی سنانے نہیں آیا ہے. تو قرآن میں کہانیاں کیوں ہیں؟ ہاں، کہانی اور کہانی میں فرق ہوتا ہے. ایک وہ کہانی ہے جو ہماری مائیں بچوں کو سناتی ہیں، مائیں بچوں کو، اور ایک وہ کہانی جو قرآن ہمیں سناتا ہے. مائیں بچوں کو کہانی سناتی ہیں سلانے کے لیے، قرآن کہانی سناتا ہے جگانے کے لیے. قرآن بھی کہانی سناتا ہے مگر جگانے کے لیے، ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے. قرآن کہانی سناتا جناب نوح کی. جناب نوح نے 950 سال تبلیغ کی ہے نا. درس ہے، سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو قوم میں اصلاحی اور فلاحی کام کرنا چاہتے، بڑی جلدی تھک جاتے ہیں. 2-4 دن 2-4 مہینہ بھاگ دوڑ کی اور دیکھا کچھ نتیجہ نہیں نکل رہا ہے، مایوس ہونے لگتے ہیں. نتیجہ یہی ہے کہ لوگ گالیاں دینے لگتے، الزام لگانے لگتے تھے، سچے جھوٹے الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مایوس ہو جاتے ہیں. اب یہ قوم سدھرنے والی ہے، چھوڑو ان کے پیچھے کون جائے گا. جناب نوح نے 950 برس تبلیغ کیا ہے. نتیجہ کیا نکلا تھا؟ 950 برس میں کل 80 مسلمان ہوئے. وہی کچے پکے سب ملا کر کے، کچے پکے ملا کے کتنے؟ 80 مسلمان ہوئے کل. اور وہ بھی جناب نوح نے کس طرح سے تبلیغ کیا تھا؟ ہم لوگوں کی طرف 1 گھنٹے کی مجلس نہیں پڑھتے تھے، ہفتے میں 7 دن، دن میں 24 گھنٹہ. آج کل بعض دکانوں پہ لکھا رہتا ہے نا 7/24، 24 گھنٹہ 7 دن. رب، قرآن میں موجود ہے، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو جنت کے راستے کی طرف دن رات بلایا، دن رات بلایا. فلم یزدہم دعائی الا فرارا. ہم جب انہیں تیرے راستے کی طرف بلاتے تھے تو انجام کیا ہوا؟ جتنا قریب بلاتے تھے اتنا وہ دور بھاگتے تھے. کلما دعوتہم لتغفر لہم. اے میرے اللہ، جب میں انہیں بلاتا تھا کچھ دینے کے لیے، لینے کے لیے نہیں، دینے کے لیے بلاتے تھے. آؤ آؤ ہم تمہیں اپنے رب سے بخشوا دیں، تمہیں جنت کے راستے پہ لگا دیں. تو کیا کرتے تھے؟ فَجَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ. تو یہ اپنی انگلی اپنے کان میں ڈال دیتے تھے. اعوذ باللہ، تمہاری مکروہ آواز نہیں سنیں گے. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ. اپنا کرتے کا دامن اٹھا کر کے اپنے منہ پہ ڈال دیتے تھے کہ اعوذ باللہ، تمہاری منحوس شکل نہیں دیکھیں گے. کسی مقرر کے سامنے ایسا منظر ہو جائے تو کیا کرے گا؟ وہ بھاگ کھڑا ہوگا. نہیں، ہمارے ہاں تو ذاکر اگر تھوڑی سی واہ واہ نہ ہو تو پریشان ہونے لگتا ہے نا، کہ یہ محلہ چپ ہے، وہ محلہ خاموش ہے، ہونے لگتا ہے نا، وہ بے چین ہونے لگتا ہے. نہیں،
یہاں وہ آواز سننے کو تیار نہیں ہے. اب تو جناب نوح کو چھوڑ کے چلے جانا چاہیے تھا نا. اب کیا کریں گے بھائی, جب کانوں میں انگلیاں ڈال دیا ہے, سنیں گے ہی نہیں, شکل بھی نہیں دیکھیں گے. مگر جناب نوح گئے نہیں. کیا کیا جناب نوح فرماتے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیا, منہ پہ کپڑا ڈال دیا. ثم دعوتہم جہارا, تو پھر میں نے چلا چلا کر کے تبلیغ کرنا شروع کیا کہ انگلیوں سے آواز پار ہو جائے. جو آج ہمارے ذاکرین چلانے لگے ہیں شاید وہیں سے سیکھا ہے, شاید لوگوں کے دل میں بات اتر جائے, یوں شاید نہ سنیں. تو اس طریقے سے انبیاء نے 1,24,000, ایک دو نہیں, کاہے کے لیے آئے تھے؟ جنت کا راستہ دکھانے آئے تھے. جو اللہ چاہتا ہے کہ بندے جنت میں جائیں مگر اپنے اختیار سے جائیں. انبیاء کے بعد ائمہ کا سلسلہ شروع ہوا. ائمہ نے کتنی مصیبتیں برداشت کی. کربلا اسی لیے تو وجود میں آئی تھی. کاہے کے لیے کربلا وجود میں آئی تھی؟ بھائی بنی امیہ نے جو حرکت کی تھی کہ 1,24,000 انبیاء نے جو جنت و جہنم کا راستہ کلیئر کر دیا تھا, واضح کر دیا تھا, بڑا بڑا بورڈ لگا دیا تھا, یہ جنت کا راستہ ہے, یہ جہنم کا راستہ. اندھا بھی دیکھ لے. بنی امیہ نے اپنی سازشوں سے بورڈ کو تبدیل کر دیا تھا. جنت کے راستے پہ جہنم کا بورڈ لگا دیا تھا, جہنم کے راستے پہ جنت کا بورڈ لگا دیا تھا. لوگ غفلت میں جنت میں جانے کی خواہش لے کر کے جہنم کے راستے پہ چل پڑتے. حسین ابن علی نے اپنے ساتھیوں کی جان قربان کی, کربلا میں جان قربان کر کے دوبارہ بورڈوں کی اصلاح کر دی. جنت والے راستے پہ جنت کا بورڈ لگا دیا, جہنم کے راستے پہ جہنم کا بورڈ لگا دیا. اب کوئی غفلت میں نہیں جائے گا جنت یا جہنم میں. تو اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ لوگوں کو کہاں جانا ہے؟ جنت میں. جیسے یہاں مجلس ہو رہی ہے, یہاں مجلس ہو رہی ہے, اصل یہ ہے کہ جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ مجلس میں آئیں. اصل تو یہی ہے نا. اگر کوئی دروازے پہ باہر کھڑا ہوا, دو لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں, آپ پوچھیں گے نا بھائی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جو یہاں بیٹھے ہیں ان سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں. تو یہاں تو آنا ہی تھا بھائی. وہ وہاں جو کھڑے ہیں ان سے پوچھا جائے گا کہ یہاں کیوں کھڑے ہیں. تو جہنمی جنتیوں سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ یہاں کیوں آ گئے, کیونکہ جنت میں تو آنا ہی تھا. جہنمیوں سے جنتی پوچھ رہے ہیں ما سلککم فی سقر, تمہیں کون سی چیز سقر میں لائی. سقر جہنم کا ایک طبقے کا نام ہے جو سب سے خطرناک ہے. 7 طبقے ہیں جہنم کے نا. ایک کا نام ہے سقر ہے, غی ہے, ویل ہے, الگ الگ نام ہیں. سقر سب سے خطرناک فلور ہے جہنم کا. ما سلککم فی سقر. اب ان کا جواب سنیے. دنیا میں کوئی ہم سے سوال کرتا ہے کہ آپ ناکام کیوں ہو گئے, تو ہم آسانی سے اپنا گناہ تو قبول نہیں کرتے نا, اپنی ناکامی کا ٹھیکرا دوسروں کے سر پھوڑتے ہیں. ارے کیا کرے, جس اسکول میں پڑھتے ہو اسکول اچھا نہیں تھا, ٹیچر اچھے نہیں تھے, مینجمنٹ اچھا نہیں تھا, اور تعصب تھا, اور یہ تھا اور وہ تھا. اپنی نااہلی, ناکامی, کاہلی کا کبھی اعتراف. ہمیشہ مجرم ڈھونڈ لیتے کوئی اور, کوئی نہ کوئی ہم کو مل ہی جاتا ہے. کبھی ماں پہ الزام, کبھی باپ پہ, باپ نے صحیح طریقے سے ہماری تربیت نہیں کی وغیرہ وغیرہ. لیکن قیامت وہ جگہ ہے کہ یوم تبلی السرائر, جب حقائق منکشف ہو کے سامنے آ جائیں گے. اب وہاں کوئی دوسرے پر الزام لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب جنتیوں نے پوچھا جہنمیوں سے ما سلککم فی سقر, تو کیسے جہنم میں آ گئے؟ ارے بھائی ہم دونوں تو ایک ہی محلے کے رہنے والے تھے, ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں. بھائی جنت میں ہے, بہن جہنم میں. پوچھے گا نا بھائی بہن سے کہ بہن یہاں کیسے؟ ہم لوگ تو ایک ہی محلے کے تھے, ہم اصولاً سب کو جنت میں آنا چاہیے. جواب سنیے ان کا. 4 ریزن بیان کر رہے ہیں جہنم میں جانے کا. یہ بہت اہم ریزن. پہلا ریزن, پہلا سبب, ما سلککم فی سقر قالوا لم نکو من المصلین.
جہنم میں جانے کا سبب یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. پہلا سبب، سب سے پہلا جو بیان کر رہے ہیں، لم نکو من المصلین. ہم نماز پڑھتے ہی نہیں تھے، نہ با شرائط نہ بے شرائط. کچھ وہ ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر بے شرائط نماز، شرائط کا لحاظ نہیں رکھتے. ان کا بھی ذکر ہے. لیکن نماز کے سلسلے میں پیغمبر اکرم نے مسلمانوں کی 4 قسمیں بیان کی. 4 قسمیں پیغمبر نے مسلمانوں کے بیان کی نماز کے تعلق سے، اور چاروں کا انجام بھی بیان کیا ہے. یہ روایت کتب اربعہ، ہماری 4 کتابیں ہیں نا، کافی ہے، تہذیب ہے، من لا یحضر ہے، استبصار ہے، 4 میں سے 2 کتابوں میں یہ روایت نقل ہوئی. اچھا، اس میں ایک بات بڑی عجیب یہ ہے اس حدیث میں. دیکھیے، میں کوئی بات اگر آپ سے کہتا ہوں یہ واجب ہے، یہ حرام ہے، یہ مستحب ہے، مکروہ ہے، اچھا ہے، برا ہے، تو آپ کو حق ہے ہم سے پوچھنے کا کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے. ہمارے کہنے سے تو کوئی حرام ہی نہ ہو جائے گا، نہ ہمارے کہنے سے کوئی واجب ہو جائے گا، کوئی مستحب ہو جائے گا. تو آپ کو حق ہے پوچھیں کہ صاحب قرآن کی آیت پیش کیجئے، حدیث معصوم پیش کیجئے، یا قرآن و حدیث سے حاصل کیا ہوا مرجع کا فتویٰ پیش کر دیجئے. آپ کو حق ہے پوچھنے کا، کیونکہ ہمارا کہا ہوا دلیل نہیں ہے. اکثر کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم نے یہ بات ممبر سے سنی ہے. اگر سے ممبر سے کوئی نازیبا غلط بات نہیں کہی جانی چاہیے، لیکن اگر ممبر سے کوئی کہہ رہا ہے تو وہ سند نہیں ہے. سند تبھی ہوگی جب قرآن یا حدیث کو پیش کرے، یا قرآن و حدیث سے استنباط کیے ہوئے مرجع کے فتوے کو بیان کرے. یہی راستہ تو کوئی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بات پیغمبر فرماتے ہیں، کیا آپ پیغمبر سے بھی دلیل مانگیں گے؟ کیسے آپ نے کہہ دیا یا رسول اللہ؟ نہیں، ان کا کہا ہوا خود سند ہے، مستند ہے ان کا فرمایا ہوا. لیکن اس حدیث میں پیغمبر نے اپنے ہر قول کے لیے قرآن سے ایک دلیل پیش کی ہے. ضرورت نہیں تھی پیش کرنے کی. بات کی اہمیت کے پیش نظر حضور اکرم نے اپنے قول پر اکتفا نہیں کیا ہے بلکہ قرآن سے دلیل پیش کی ہے. پیغمبر فرماتے امتی علی 4 اصناف. نماز کے تعلق سے میری امت 4 گروہوں میں بٹی ہوئی ہے. صنفون لا یصلون ابدا. ایک گروہ ان کا جو بالکل نماز نہیں پڑھتے، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں. لنگڑی لولی اندھی کانی کسی طرح کی نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں. فلہم السقر. ان مسلمانوں کا ٹھکانہ سقر میں ہے. سقر کیا چیز ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں اسم درکۃ من درکات جہنم. جہنم کے 7 طبقات میں سے ایک طبقے کا نام ہے سقر. یہاں ٹھکانہ کس کا ہے؟ جو نماز پڑھتے ہی. پھر پیغمبر نے دلیل میں یہی آیت پڑھی، ما سلککم فی سقر. کون سی چیز تمہیں جہنم میں کھینچ لائی؟ قالوا لم نکو من المصلین. ہم نماز نہیں پڑھتے. وصنفون. دوسرا گروہ نماز کے سلسلے میں یصلون وہم عن صلاتہم ساہون. کچھ لوگ وہ ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھنے میں سستی برتتے ہیں، تساہلی برتتے ہیں. نماز کا ٹائم ہو گیا، فرض کیجئے کہ آپ کے 11:55 یا 58 یا 12 بجے یا 11:40 جو بھی ٹائم ہوتا ہو یہاں پر گرمی سردی کے لحاظ سے نماز کے وقت کا ظہر کا ٹائم ہو گیا، 11:55 میں نماز کا وقت ہو گیا. اب
اٹھنے کے بجائے نہیں ابھی تو ذرا سا فون پہ فلاں سے بات کر رہے ہیں، ان سے بات کمپلیٹ ہو جائے پھر جاتے ہیں، ابھی دکان میں گاہک آئے ہوئے ہیں، گاہکوں کو نپٹا لیں پھر جائیں گے، ابھی تو کھانا لگ گیا ہے اور گرما گرم کھانا لا کے بیگم نے سامنے رکھ دیا ہے، اب ٹھنڈا ہو جائے گا نماز پڑھتے پڑھتے، کھانا کھا لیں پھر نماز پڑھ لیں گے، ابھی تو میچ چل رہا ہے، فلاں سینچری کے قریب ہے، سینچری بن جائے پھر جائیں گے، فلاں آؤٹ ہو جائے پھر جائیں گے، چل رہا ہے۔ نماز کا ٹائم تو بہت ہے نا، وہ 6:15 بجے تک ٹائم ہے، پڑھ لیں گے پڑھتے تو ہیں مگر تساہلی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ان کا انجام کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں فَلَهُمُ الْوَيْلِ، ان کے لیے ویل ہے جو وقت پہ نماز بلا عذر، ایک دفعہ عذر ہے ہمارے ساتھ، بہت دفعہ ہوتا ہے عذر ہے، ہم جہاں جاب کرتے ہیں نماز کا ٹائم 11:55 پہ ہو گیا، وہاں لنچ کی چھٹی 1 بجے ہوگی، بیچ میں چھٹی نہیں ملے گی نماز پڑھنے کی، بہرحال نماز میں 10-15 منٹ تو لگ ہی جاتا ہے نا، وہ چھٹی نہیں دیں گے ہمیں، اور اگر یہ جاب چلی گئی تو بچے بھوکے مریں گے، یہاں مجبوری ہے، ٹھیک ہے وہاں پر 1 بجے پڑھ، وہ لمبا ٹائم مجبوروں کے لیے رکھا گیا ہے۔ سفر میں جا رہے ہیں، بس میں بیٹھ کے بے بس ہو گئے ہیں، اب بس جب رکے کہ ہمارے اختیار میں تو نہیں نہ ہے کہ جہاں چاہیں بس کو روک دیں، جب کسی ڈھابے پہ بس رکے گی وہ جائیں گے کھانے پینے کے لیے، ہم جا کے نماز پڑھ لیں گے، جو چلتی ہوئی بس میں تبھی نماز پڑھ سکتے ہیں جب سورج ڈوب رہا ہو، نماز کا آخری وقت آ جائے، کہ اگر اب نہ پڑھیں گے تو نماز قضا ہو جائے گی، پھر جس حال میں ہے پڑھ لو کوئی بات نہیں، ورنہ حالت اختیار میں آپ کو رکنے کا انتظار کرنا نہیں، کوئی مجبوری نہیں ہے، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آفس ہمارا اپنا ہے، جب چاہیں نماز پڑھ لو، کوئی ہمیں روکنے والا نہیں ہے، دکان ہماری اپنی ہے، جب چاہے کاروبار کو روک دیں، کوئی روکنے والا ہمیں نہیں ہے، مگر نہیں روک کرتے۔ ان کا انجام کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں فَلَهُمُ الْوَيْلِ، ان کا ٹھکانہ ویل میں ہے۔ ویل کیا ہے؟ اسم درکۃ من درکات جہنم، جہنم کے طبقات میں سے ایک طبقے کا نام ویل ہے۔ پھر پیغمبر دلیل میں قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ویل ان کے لیے ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر وقت پہ نہیں پڑھتے، سستی برتتے ہیں نماز پڑھنے۔ یہ ہو گئے 2 طبقے۔ اب اسی سلسلے میں امام خمینی اپنی کتاب آداب الصلاۃ میں پیغمبر اکرم کی ایک حدیث نقل کرتے ہیں، ان کے بارے میں جو نماز کو وقت پہ نہیں پڑھتے، ٹال مٹول کرتے، دیر سے پڑھتے ہیں۔ بعض لوگوں کے پاس بہانہ یہ ہوتا ہے کہ صاحب پانی زیادہ خرچ نہیں کرنا چاہیے، پانی بہت قیمتی ہے نا، اسراف پانی کا نہیں ہونا چاہیے، ہم اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں کہ ایک ہی وضو سے 2 نماز ہو جائے، سورج ڈوبتے ڈوبتے جلدی سے وضو کر کے نماز اصل پڑھا، اس کے بعد 5 منٹ کے بعد مغرب کا ٹائم آ گیا، مغرب کی پڑھ لی تو کفایت شعری ہو گئی نا، پانی بچا لیا ہم نے۔ بعضوں کے پاس بہانہ ہوتا ہے۔ کتاب میں لکھتے ہیں آداب الصلاۃ میں کہ جب نمازی اول وقت نماز پڑھتا ہے تو نماز حسین شکل میں اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے، اور جاتے جاتے نمازی کو دعا دیتی جاتی ہے، خدایا جس طرح اس نے مجھے عزت بخشی تو اسے عزت عطا کر۔ اور جب نمازی تاخیر سے نماز پڑھتا ہے، پڑھ لیں گے ابھی بہت وقت ہے، ٹال مٹول ہوتا رہتا ہے، تو نماز تو پھر بھی اللہ ہی کے پاس جائے گی، نماز بدصورت شکل میں اللہ کے پاس جاتی ہے، اور جاتے جاتے نمازی کو بد دعا دیتی جاتی ہے، خدایا جس طرح اس نے مجھے ذلیل کیا تو اسے ذلیل کر۔ اب آپ ممکن ہے سوال یہ ہو کہ صاحب یہ اول وقت اور تاخیر میں عزت اور ذلت کہاں سے آ گئی؟ وہ نماز تو پڑھا نا، اتنی ہی نماز پڑھا، اول وقت اگر پڑھتے تو جتنا ذکر اول وقت کرتے اتنا ہی ہم نے آخر وقت بھی کیا، اس میں کوئی ڈنڈی نہیں ماری ہے، ایسا نہیں کہ فقط ہم نے پڑھ لیا سورہ نہیں پڑھا۔ رکوع میں اگر 3 دفعہ کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہاں بھی 3 ہی دفعہ کہا ہے، کوئی 2 دفعہ 1 دفعہ تھوڑی کہا ہے، اس میں بے عزتی اور عزت کی بات کہاں سے آ گئی؟
اول میں اگر پڑھا تو عزت اور تاخیر سے پڑھا تو ذلت؟ ہاں ہوتا ہے۔ فرض کیجئے کسی صاحب نے آپ کو دعوت دیا، شادی ہے ان کے، آپ دعوت میں گئے، کچھ یہ ہے ہر شادی بیاہ میں کچھ یہ جو ہے وی آئی پیز آتے ہیں، شخصیتیں آتی جو معزز ہوتی ہیں، میزبان کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے ان کے آگے، آپ کہیں بیٹھے ہوئے، فرض کیجئے کہ طالب دین آ گیا، 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا بچہ چائے لے کر کے آیا، پہلے کسی اور کے سامنے، ارے ہم نے کہا نہیں پہلے جناب کے سامنے، تو کیا بھائی پہلے اور بعد میں کیا ہے؟ کوئی ملے گی تو ان کو بھی ملے گی، نہیں پہلے وہاں لے جاؤ۔ گئے ہم کسی کے یہاں شادی میں، سب کو انہوں نے کھانا کھلا دیا، سب سے آخر میں ہم سے پوچھا آپ نے کھانا کھایا کہ نہیں؟ آئیے آپ بھی کھا لیجیے، بٹھالا ہم کو، وہ سب کھلایا جو پہلے والوں کو کھلایا تھا، کوئی کمی نہیں کیا۔ گھر آئے تو منہ پھولا ہوا ہے، غصہ آیا ہوا ہے، بیوی نے کہا کیا ہوا؟ کہا بولتے کبھی نہیں جائیں گے۔ کیا ہو گیا بھائی؟ ارے بلا کے ذلیل کرتے ہیں، ارے ہوا کیا ہے؟ کھانا نہیں ملا؟ کہ کھانا تو ملا، کم ملا؟ نہیں کم بھی نہیں ملا، پورا کھانا۔ کا پھر کیا بات ہے؟ کہ سب سے آخر میں ہمیں دیا، سب کو کھلانے کے بعد تب ہمیں پوچھا، ہمیں جو تاخیر سے پوچھا گیا تو ہم ذلت محسوس کر رہے ہیں۔ تو سمجھ میں آیا اول میں عزت ہے آخر میں ذلت کیوں ہے؟ نماز کا بھی یہی عالم ہے، جب نماز کو اول وقت پڑھ لیتے ہیں تو نماز کہتی ہے ہمیں اس نے عزت دیا ہے، تاخیر سے پڑھتے ہیں تو نماز ذلت محسوس کرتی ہے، نماز ذلت محسوس کرتی ہے اور بد-دعا دیتی جاتی ہے خدایا۔ تیسرا گروہ نماز کے سلسلے میں صنفون لا یصلون، صنفون یصلون احیانا ولا یصلون احیانا۔ پہلی قسم تو وہ تھی اصلا نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسری وہ تھی نماز تو پابندی سے پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، کوئی نماز قضا نہیں ہوتی لیکن تاخیر سے پڑھتے ہیں۔ تیسرا گروہ ان کا کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، یہ جو ہے گنڈے دار نماز پڑھتے ہیں، گنڈے دار نماز پڑھتے ہیں، صبح کے پڑھا، زور کے غائب، زور کے پڑھ لیا، جب موڈ آیا تو پڑھ لیا، موڈ آیا تو پڑھ لیا، موڈ نہیں آیا تو نہیں پڑھا، گنڈے دار نماز پڑھتے ہیں۔ صنف یصلون احیانا ولا یصلون احیانا، ان کا انجام کیا ہے؟ فلہم الغی، ان کا انجام کیا ہے؟ ان کا ہے کہ ان کے لیے غی ہے، ان کا ٹھکانہ مرنے کے بعد قیامت کے دن غی۔ غی کیا ہے؟ والغی اسم درکۃ من درکات جہنم، جہنم کے طبقات میں سے ایک طبقے کا نام غی ہے۔ پھر پیغمبر نے قرآن کی آیت پڑھی، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات سیلقون غیا۔ کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے نمازوں کو ضائع کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے ظہر کی پڑھا مغرب کی چھوڑ دیا تو مغرب کی ضائع ہو گئی نا، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ کچھ لوگ وہ ہیں ان کا انجام کیا ہے؟ سیلقون غیا، انہیں غی میں ڈالا جائے گا۔ اب چوتھا کرو، وصنفون یصلون وہم فی صلاتہم خاشعون، ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو پابندی سے نماز بھی پڑھتے ہیں اور نماز بھی خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، جیسے ہی نماز کا وقت آتا ہے بے چین ہو جاتے ہیں۔ امام خمینی کا مشہور جملہ ہے، جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز سے نہ کہو کہ مجھے کام ہے، کام سے کہو کہ اب نماز کا وقت ہے۔ آیت اللہ خامنی ابھی زندہ سلامت موجود ہیں، جیسے ہی نماز کا وقت ہے میٹنگیں چل رہے ہیں، ظاہر سی بات ان کی میٹنگیں ہماری ایسی میٹنگیں تو ہوتی ہیں بیکار کی سوائے وقت برباد کرنے کو، اور کیا ہوتا ہے ان کی تو اہم ہے میٹنگیں ہیں۔ یہ جو ہے منسٹروں کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے، باہر کے سربراہان آئے ہیں، بڑے بڑے مہمان آئے ہیں، جہاں نماز کا وقت ہوتا ہے اسٹاپ، سب کام بند، ابھی نماز کوئی لحاظ نہیں ہے کہ کون بیٹھا ہوا، صدر ہے کہ پرائم منسٹر ہے کہ فلاں ہے، یا تو اس اعتبار سے میٹنگ کا ٹائم ہی سیٹ کیا جائے۔ اگر میٹنگ اپنے ٹائم سے سیٹ سے باہر چلی گئی، گفتگو طویل ہو، کبھی کبھی ہوتا ہے نا، آپ نے آدھے گھنٹے کا ٹائم رکھا ہے مگر گفتگو آدھے گھنٹے میں ختم نہیں ہو رہی، گفتگو اہم ہے تو روک کر کے نماز پڑھ کے پھر گفتگو ہو۔ جب نماز کا ٹائم آ گیا
یصلون وہم فی صلاتہم خاشعون، ان کا کیا ہے؟ یہی افراد ہیں جو بہشت میں جانے میں کامیاب ہوں گے۔ پھر پیغمبر نے قرآن کی آیت پڑھی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، سورہ مومنون کی پہلی آیت ہے۔ کامیاب وہی مومنین ہوں گے جو خضوع و خشوع کے ساتھ نماز بجا لاتے ہیں۔ پہلا جرم کیا ہے جہنم میں جانے کا؟ نماز نہ پڑھنا۔ ہمارے یہاں بعض لوگ نماز کو بڑا ہلکا لیتے ہیں، بڑا ہلکا لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، اہل بیت بخشوا دیں گے۔ یقیناً اللہ نے اہل بیت کو شفاعت کا حق دیا ہے، اور یہ بھی یقینی ہے کہ شفاعت اہل بیت کے بغیر کسی کا بیڑا پار ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن اہل بیت کس کی شفاعت کے بھی آیت کے آخر میں جملہ ہے، آیا ایسوں کی شفاعت کریں گے اہل بیت؟ اور اگر کریں گے تو ان کی شفاعت قبول ہے، فائدہ پہنچے گا؟ اسی آیت میں موجود ہے، ابھی عرض کر رہا ہوں۔ تو پہلا جرم کیا ہو گیا؟ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسرا جرم کیا ہے؟ لم نکو نطعم المسکین، غریبوں کو، بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ بھوک سے لوگ تڑپ رہے ہیں، ہم تو اپنا خمس نکال چکے، اب کیا؟ ابھی خمس نکال تو چکے ہو، مگر تمہارے خمس کی مقدار ان کی غربت کو دور کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، اور تمہارے پاس موجود ہے اور دے سکتے ہو۔ نہیں، ہم سے مطلب نہیں ہے، یہ کیا بات ہے، کمائے ہم، کھائے کوئی اور، محنت ہم کرے، پسینہ ہم بہائیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس طرح کے باتیں آتی ہیں نا۔ دوسرا سبب جہنم میں جانے، لم نکو نطعم المسکین، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ نماز سمبل ہے عبادت خدا کا، غریبوں کو کھانا کھلانا سمبل ہے خدمت خلق خدا کا۔ یاد رکھیے گا، اسلام کی دو اہم بنیادیں ہیں، اس کے بغیر اسلام نہیں ہے۔ ایک عبادت خدا ہے، دوسرے خدمت خلق خدا ہے۔ نہ عبادت خدا کے بغیر اسلام ہے، نہ خدمت خلق خدا کے بغیر اسلام ہے۔ آپ سارے ائمہ کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، کیا ائمہ کی زندگی فقط عبادت میں صرف ہوتی تھی؟ وہی علی جو ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتا تھا، وہی زین العابدین جو ایک دن رات میں 1000 رکعت نمازیں پڑھتے تھے۔ یہ دونوں علی کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھ لیے، جہاں یہ محراب میں نظر آتے تھے وہی غریبوں کے گھر کے دروازے پر نظر آتے تھے۔ صرف امام زین العابدین ان حالات میں بھی 200 گھروں کی کفالت کرتے تھے، انہیں پتہ بھی نہیں کہ ہماری کفالت کرتا کون ہے۔ راتوں کو اٹھ کر کے رات کی تاریکی میں اپنے کاندھے پر غلہ، لکڑی وغیرہ جو بھی ضرورت کی چیزیں تھی لاد کے لوگوں کے گھروں پہ لے جاتے تھے، اور وہاں پر رکھ کر کے دقل باب کر کے آگے بڑھ جاتے تھے۔ جب مالک آ کر کے گھر کا مالک دروازہ کھولتا تھا، سامان موجود ہے، لانے والا نہیں ہے کوئی۔ شہادت کے بعد پتہ چلتا تھا لانے والا کون تھا، جب سلسلہ رک جاتا تھا۔ حتیٰ اپنے غلاموں کو بھی نہیں دیتے تھے کہ غلاموں کو پتہ چل جائے گا تو غلام ممکن ایک دفعہ کہہ جا رہے تمہارا خرچہ تو ہمارے امام پورا کرتے ہیں، اس کی ذلت و رسوائی بھی نہ ہو۔ خدمت خلق خدا اور عبادت خدا، نہ عبادت خدا کے بغیر اسلام ہے، اور نہ خدمت خلق خدا کی۔ عجب آیت ہے قرآن مجید، سنیے۔ اس مجمع میں اگر قلم اور کاغذ بانٹ دیا جائے اور مجمع سے یہ کہا جائے کہ آپ یہ لکھیے کہ دشمن دین خدا کون ہے، دشمن دین خدا کون ہے، منکر دین خدا کون ہے، کوئی لکھے گا جو نماز نہ پڑھے، کوئی لکھے گا جو روزہ نہ رکھے، کوئی لکھے گا جو مجلس نہ کرے، کوئی لکھے گا جو عزاداری میں حصہ نہ لیتا ہو، کوئی لکھے گا جس کو چہرے میں داڑھی نہ ہو، کوئی کہے گا وہ عورت جو حجاب نہیں کرتی ہے۔ یہی سب لکھیں گے نا عموماً، عام طور سے جواب یہی آئے گا۔ یہی سوال قرآن ہم سے کر رہا ہے، قرآن کر رہا ہے سوال، هل رأيت الذي يكذب بالدين، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین خدا کو جھٹلاتا ہے؟ جھٹلانے والا ہی تو جو ہے دشمن دین خدا ہوگا نا۔
ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا اس شخص کو دیکھا ہے جو دین خدا کو جھٹلاتا ہے؟ کون ہے وہ؟ قرآن خود جواب دیتا ہے، سنیے قرآن کا جواب۔ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، دشمن دین خدا وہ ہے جو یتیموں کو جھڑک دیتا ہے اور غریبوں کے کھانے کے لیے لوگوں کو آمادہ نہیں کرتا، وہ ہے دشمن دین خدا۔ اب اسے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسلام کے دو اہم ستون ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اسلام سے خدمت خلق خدا کو الگ کر دیا۔ عبادت خدا کا تو پھر بھی ہمارے یہاں رواج ہے، الحمدللہ نمازی اچھے خاصے مل جاتے ہیں، مسجدیں ہیں ماشاءاللہ سے۔ ہمارے پاس جتنے مراکز ہیں 99% مراکز، 1% کو میں استثناء کر رہا ہوں، 99% ہمارے مراکز وہی ہیں جن کا تعلق عبادت خدا سے ہے۔ مسجد کاہے کے لیے ہے؟ عبادت خدا کے لیے۔ امام باڑے کاہے کے لیے ہیں؟ عبادت خدا کے لیے۔ ہم عزاداری کو تفریح نہیں مانتے، عبادت مانتے ہیں۔ مسجدیں عبادت خدا کے لیے، امام باڑے عبادت خدا کے لیے، مدارس عبادت خدا کے لیے۔ خدمت خلق خدا کے کتنے مراکز ہیں ہمارے پاس؟ جاہل کو زیور علم سے آراستہ کر دینا خدمت ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے اسکول کھولے ہیں ہم نے؟ میں نے آج پوچھا کہ ہلور کی آبادی کتنی ہے؟ بولے 25,000 کے قریب شیعہ آبادی۔ تو کتنے اسکول ہیں آپ کے ہاں؟ کوئی بھی نہیں۔ بچوں کو پڑھانے کے لیے کوئی لکھنؤ جا کے رہ رہا ہے، کوئی کہیں جا کے رہ رہا ہے، کوئی کہیں جا کر کے رہ رہا ہے۔ 25,000 کی آبادی میں 3-4 شاندار بڑے اسکول کھل سکتے کہ نہیں کھل سکتے ہیں؟ نہیں، ہمارے ہاں جتنا زور عبادت خدا پر ہے، میں کسی خاص عبادت کی بات نہیں کروں، تمام عبادت کو لے رہا ہوں، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے امام باڑہ ہو، چاہے عزاداری ہو، چاہے نماز، جتنی بھی چیزیں ہیں ٹھیک ہے، اس پہ زور دے رہے، بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ، شکر خدا کا، کم سے کم ایک پہلو تو کچھ ہے۔ لیکن ایک ٹانگ سے انسان کب تک چلے گا؟ ایک ٹانگ سے تو گاڑی نہیں آگے بڑھ سکتی۔ 2 ستون ہیں، ان میں سے ایک بھی کم اگر ہو گیا تو اسلام کی عمارت منہدم ہو جائے گی۔ پہلا ریزن عبادت خدا نہ کرنا، دوسرا ریزن خدمت خلق خدا نہ کرنا، تیسرا ریزن بڑا عجیب ہے، کننا نخوض مع الخائضین، جہنم میں جانے کا تیسرا سبب یہ ہے ہماری دوستی، ہمارا یارانہ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے درمیان تھا جو دین خدا کا مذاق اڑاتے تھے۔ ہمارے سامنے قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہمارے سامنے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہمارے سامنے اہل بیت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور ہم بیٹھے دیکھ رہے ہیں، اعتراض نہیں کرتے، احتجاج نہیں کرتے۔ کہ نہیں صاحب، اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر انسان کو آزادی ہے، جو چاہے کہے۔ اب وہ نہیں مانتے تو نہیں، نہ ماننا اور ہے، مذاق اڑانا اور ہے، نہ ماننا اور ہے، نہیں مانتے تو من مانا کسی سے جبرن نہیں ہے، دین خدا کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آپ بیٹھے ہنس رہے ہیں کہ نہیں دیکھیے تو لیبرلزم کا زمانہ ہے، سب کو آزادی حاصل۔ اچھا، اہل بیت کا مذاق اڑایا تو آپ کے کان پہ چوں نہ رہے گی؟ خدا کا مذاق اڑایا، نماز کا مذاق اڑایا، حجاب کا مذاق اڑایا، داڑھی کا مذاق اڑایا، آپ کو احساس نہیں ہوا جب آپ کی ماں باپ کا مذاق اڑنے لگا تو آپ کی تھیوریوں پہ بل آ گئے، آستینے الٹ، ارے میری ماں کا مذاق اڑا رہا ہے، تمہاری ماں اہم ہے یا فاطمہ زہرا؟ فاطمہ زہرا کا مذاق اڑا تو تمہارے اوپر کچھ احساس نہیں ہوا؟ جہنم میں جانے کا ایک سبب ہے کننا نخوض مع الخائضین۔ اسلام کا واضح حکم ہے، جہاں دین خدا کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یا تو منہ توڑ جواب دو انہوں، اگر منہ توڑ جواب نہیں دے سکتے اٹھ جاؤ وہاں سے۔ قرآن کی آیت سنیے، فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ اگر تم کچھ لوگوں کو دیکھو جو دین خدا کا مذاق اڑا رہے ہیں تو تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ وہاں سے ہٹ جاؤ۔ کب تک ہٹے رہو؟ جب تک وہ اس طریقے کو چھوڑ نہ دیں۔
وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ذِكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور اگر شیطان نے تمہیں یہ حکم بھلا دیا، بھول گئے کہ اسلام کا یہ حکم ہے، وہاں بیٹھے رہے، بعد میں یاد آیا ارے باپ رے باپ یہ تو ہمیں اٹھ جانا چاہیے تھا، ارے اب تو بیٹھ گئے ہیں اب کہاں اٹھیں، برا لگے گا ان کو، یا تو ہم آتے ہی نہیں اب تو آ گئے ہیں اب چلو سہ لیتے. نہیں سہنا نہیں ہے، جیسے ہی یاد آیا فوراً وہاں سے اٹھ جاؤ. یہ حکم اسلام ہے. دوستی، یارانہ، انسانیت سب اپنی جگہ پر. اسلام انسانیت کا مخالف نہیں ہے. وہ بیمار ہو جائے انہیں اسپتال پہنچا دو، بھوکے ہو کھانا کھلا دو، گر جائیں اٹھا لو، کوئی بھی ہو، ہندو ہو مسلمان ہو یہودی ہو کوئی بھی ہو. قرآن ان کے ساتھ نیکی کرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن وہ دین خدا کا مذاق اڑائے اور ہم خاموش دیکھتے رہ جائیں. جہنم میں جانے کا ایک ریزن کیا بیان کیا قرآن نے؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. چوتھا ریزن، آخری ریزن کیا ہے؟ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. ہم روز قیامت کو جھٹلاتے تھے. ایک دفعہ جھٹلانا ہوتا ہے لفظاً، ایک دفعہ عملاً. ہمارا عمل بتا رہا ہے کہ ہمیں قیامت پر یقین. قیامت کیا ہے؟ قیامت یہی ہے نا، اچھے کام کا انعام اور برے کام کی سزا، یہی ہے نا قیامت. اگر ہمیں سزا کا یقین ہو جائے تو ہم جرم کریں گے. بہت سارے گناہ ہیں جن کے سلسلے میں ہم سب معصوم ہیں. 50 منزلہ عمارت پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، ایک صاحب آئے، مولانا صاحب کود جائیے، 50 کروڑ روپے آپ کو دیں گے. عام طور سے گناہ جرم جب ہوتا ہے یا لالچ میں ہوتا ہے یا ڈر سے ہوتا ہے، جان کا خوف یا عزت و آبرو کا خوف، یہی تو ہوتا ہے نا. گناہ پہ ہمیں جو چیز آمادہ ہے یا لالچ ہوتا ہے یا ڈر ہے. مولانا صاحب کود جائیے، 50 کروڑ دیں گے آپ کو. 50 کروڑ کوئی معمولی رقم ہے؟ زندگی بھر بھی کمائیے گا، اس کا چوتھائی بھی نہیں کما پائیے گا. کود جائیے. کودیں گے؟ کودیں گے؟ 50 کروڑ کا معاملہ ہے بھائی، کودیں گے؟ نہیں. کیوں؟ انجام کا یقین جو ہے، انجام کا کودے نہیں کہ لینے کے لیے باقی نہ بچیں گے. اور جب دیکھا انہوں نے کہ لالچ تو کام نہیں آئی، نکالا انہوں نے پستول، کود جائیے ورنہ گولی مار دیں گے. کودیں گے؟ پھر بھی نہیں کودیں گے، کیونکہ کود گئے تو موت یقینی ہے. نہ کودے تو کیا پتا یہ ماریں گے کہ نہیں ماریں گے، شاید دھمکی ہی دے رہے ہوں. اور اگر مار بھی دیا انہوں نے واقعی تو کودیں گے تب بھی موت، نہ کودیں گے تب بھی موت. کودیں گے تو خودکشی کہلائے گی، یہ ماریں گے تو شہادت کہلائے گی. نہیں نہ کودیں گے. اچھا انہوں نے کیا کیا؟ 2-4 ہزار لوگوں کو جمع کر لیا. مولانا صاحب زندہ باد، مولانا صاحب بہادر ہے، شجاع ہیں، دلیر، کود جائیے کود جائیے، سب واہ واہ کر رہے ہیں. کبھی کبھی ہوتا نا مجمع کی واہ واہ کے خاطر خطیب کچھ کا کچھ پڑ جاتا ہے جس کا دین مذہب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ روایت جو کہیں نہیں ہے. ابو ہریرہ نے بھی نہیں کہا ہے، صرف مجمع کو خوش کرنے کے لیے، مجمع کے واہ واہ اٹھنے کے لیے. اب مجمع واہ واہ سنا، اب بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں، میں کود جائیں گے، سب کیا بات ہے، کیا بہادر ہے. کودیں گے؟ ان کی تعریف ہمارے کس کام آئے گی؟ اچھا پھر ہم نہیں کودے، الٹا معاملہ ہو گیا، ارے مولانا صاحب بزدل ہیں، ڈرپوک ہیں، فلاں، برائی ہونے لگی. اب کودیں گے؟ ابھی بھی نہیں کودیں گے. نہ ان کی تعریف ہمارے کام آنے والی ہے، نہ ان کی برائی سے ہمیں نقصان پہنچنے والا ہے، کیونکہ انجام کا یقین ہے. پیغمبر اسلام فرماتے لو کنتم توقنون بخیر الاخرۃ وشرها کما توقنون بخیر الدنیا وشرہ لآثرتم طلب الاخرہ. اگر تمہیں آخرت کے نفع و نقصان، آخرت کا نفع کیا ہے؟ جنت. آخرت کا نقصان کیا ہے؟ جہنم. اگر آخرت کے نفع و نقصان پر ویسا ہی یقین ہوتا جیسا دنیا کے نفع و نقصان پر یقین ہے، لآثرتم طلب الاخرہ. جب کبھی دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہوتا تم دنیا کو ٹھکرا کر کے آخرت کو گلے لگا لیتے.
اگر ہم آخرت کو ٹھکرا کر کے دنیا کو گلے لگاتے ہیں، کبھی جاب بچانے کے لیے، کبھی بزنس بچانے کے لیے، کبھی عزت و آبرو بچانے کے لیے، کبھی دوستی بچانے کے لیے، فلاں صاحب ناراض ہو جائیں گے اگر ایسا کریں گے، دوستی ختم ہو جائے گی، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں آخرت پر یقین نہیں ہے، ورنہ دنیا کے فائدے کے لیے ہم دوست بھی قربان کر دیتے ہیں، سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ بعض دفعہ قیامت کو تو مانتے ہیں، چونکہ اماں نے بچپن میں رٹایا تھا بیٹا اصول دین 5، اول توحید، 5ویں قیامت، نہ توحید کو سمجھا تھا نہ قیامت کو سمجھا تھا، نہ توحید کا معنی معلوم ہے نہ قیامت کا، بھائی جی سے زبان سے کہہ دیا، ورنہ قیامت و امت پہ یقین نہیں، نہ جنت پہ یقین نہ جہنم پہ یقین۔ کُنَّا نُكَذِّبُ، 4 گناہ تھے ان کے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ موت آ گئی۔ اب موت جب آئے تو جنت بھی دیکھ رہے ہیں، جہنم بھی دیکھ رہے ہیں، جس کا انکار کر رہے تھے عملاً، جس کو اہمیت نہیں دے رہے تھے، اب وہ سامنے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کو تو جو ڈال دی گا جہنم، سوال یہ ہے ان کی شفاعت کیوں نہیں ہوئی؟ کہ جرم تو یہی 4 بیان ہوا ہے، یہ نہیں بیان ہوا کہ یہ مجلس میں نہیں جاتے تھے، یہ بیان نہیں ہوا کہ یہ زیارت پہ نہیں جاتے تھے۔ جرم کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جرم کیا ہے؟ خدمت خلق خدا نہیں کرتے تھے۔ جرم کیا ہے؟ دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ یارانہ تھا ان کا۔ دین کیا ہے؟ عملاً قیامت کا انکار ہے۔ تو ان کی شفاعت کیوں نہیں ہوئی؟ فوراً قرآن جواب دیتا ہے شفاعت ہے، مگر شفاعت کے شرائط ہیں۔ شفاعت کرنے والوں کے سلسلے میں بھی شرائط ہیں، اور جن کی شفاعت کی جائے گی ان کے بھی شرائط ہیں۔ یہ 4 جرم کرنے والے وہ ہیں جنہیں حق شفاعت ہے ہی نہیں۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان کے کام نہیں آئے گی۔ المدثر سورہ کی 48ویں آیت ہے یہ، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، بے نمازیوں کو شفاعت کام نہیں آئے گی۔ شفاعت کا مطلب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ صحرا کا ایک درخت ہے، اس کو مدتوں سے پانی نہیں ملا، سوکھنے والا ہے، سوکھ رہا ہے، اگر آپ اسے پانی دے دیں گے تو پھر سے وہ ہرا بھرا ہو جائے گا نا، یعنی ہرا بھرا ہونے کی صلاحیت ہے اس کے اندر، صرف ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک سوکھا درخت ہے، اس سوکھے درخت میں کتنا ہی پانی ڈالیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ شفاعت کام آئے گی ان کے لیے جن کے اندر شفاعت پانے کی صلاحیت موجود ہو، جن کا درخت وجود خشک ہو چکا ہے بے نمازی کی بنا پر، مومنین کی مدد نہ کرنے کی بنا پر، دین خدا کا مذاق اڑانے والوں سے یارانے کی بنا پر، قیامت کے عملی انکار کی بنا پر، ان کو شفاعت کام نہیں آئے گی۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، ورنہ حق شفاعت ہے، شفاعت کرنے والوں کا پورا تذکرہ قرآن میں، کس کو حق شفاعت ہے، انبیاء کو حق شفاعت ہے، ائمہ کو حق شفاعت ہے، شہداء کو حق شفاعت ہے، صالحین کو حق شفاعت ہے، قرآن مجید کو حق شفاعت ہے، نماز و روزے کو حق شفاعت ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو ہماری شفاعت کا، ان کی شفاعت کے بغیر کام چلنے والا نہیں ہے۔ ظاہر سے بات ہے ہمارا درخت وجود ہرا بھرا نہیں ہے، پتیاں جھڑ چکی ہیں، شاخیں مرجھائی ہوئی ہیں، ہاں ضرورت ہے کوئی آب شفاعت سے اس کی آبیاری کرتے ہیں، دوبارہ ہرے بھرے ہو جائیں۔ عرض کیا کہ ائمہ نے اتنی ساری قربانیاں اسی لیے دی تھی، کربلا اسی لیے وجود میں آئی تھی تاکہ ہمیں دین کی اہمیت کو سمجھایا جا سکے۔ کربلا میں امام حسین نے کیوں دین کو اپنا سب کچھ قربان کیا؟ اسی دین کی بقا کے لیے نا۔ جس وقت جناب عباس نہر فرات سے نکلے ہیں مشکیزہ بھر کے خیمے کی طرف بڑھ رہے تھے، ایک شقی نے عباس کا داہنا بازو قلم کیا،
عباس کی زبان پہ جو پہلا جملہ آیا وہ کیا تھا؟ واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، خدا کی قسم اگر تم میرا بازو بھی قلم کر دو گے پھر بھی میں دین خدا کی حمایت کرتا رہا۔ یہ ساری کربلا کاہے کے لیے ہے؟ ایک جملہ، حفاظت دین کے لیے۔ یہ دین کی حفاظت امام حسین نے کس لیے کیا تھا؟ کاہے کے لیے؟ اس لیے کہ اس دین کو ہم نظر انداز کر دیں، ہماری زندگی میں اس دین کی کوئی جگہ نہ ہو، یا اس دین کو امام حسین نے اس لیے حیات نو ادا کی تھی، سب کچھ قربان کر کے۔ آپ دیکھیں جو لوگ قربانی دیتے ہیں، عام طور سے لوگ کچھ قربان کرتے بقیہ بچا لیتے ہیں، مگر حسین وہ قربانی دینے والا ہے جس نے کچھ نہ بچایا، کچھ نہ بچایا۔ جس وقت امام حسین زخموں سے چور ہو کر کے زمین کربلا پہ ہیں، شمر سینے پہ سوار ہے، گلے پہ خنجر ہے، حسین کا رخسار زمین گرم کربلا پر ہے، حسین کے ہونٹ ہل کیا کہہ رہے ہیں؟ الہی افتخاری انی آتیت کل شیء لأجلک وفی سبیل دینک۔ اے اللہ مجھے فخر ہے اس بات پر، شرمندہ نہیں ہوں، مجھے فخر ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس تھا وہ سب میں نے تیری خاطر، تیرے دین کی خاطر قربان کر دیا، کچھ بچایا نہیں۔ حسین کے پاس بچپن کا دوست حبیب تھا، حسین کے پاس بہن زینب کے لاڈلے اون و محمد تھے، حسین کے پاس بھیا کی نشانی قاسم تھا، حسین کے پاس نانا کی شبیہ علی اکبر، برابر کا بھائی عباس، ننا شیرخوار علی اصغر، سب قربان کر دیا حسین نے، کچھ نہیں بچایا۔ کاہے کے لیے؟ لِأَجْلِكَ، خدایا تیری خاطر، وفی سبیل دینک، تیرے دین کی بقا کی خاطر میں نے قربان کر دیا۔ ایک قربانی تو حسین نے وہ دی ہے جسے تصور کر کے ہمارا بیمار امام تڑپ جاتا ہے، وہ ہے زینب کی چادر کی قربانی۔ امام سجاد جب قید خانے شام سے چھوٹ کے آئے ہیں، یہی معمول ہے نا امام کا، جب تک زندہ رہے، 35 برس زندہ رہے، شب و روز بابا کا ماتم، ایک وقت مقررہ پہ نہیں، شب و روز بابا کا ماتم۔ جب کبھی امام کے سامنے کھانا آتا تھا، کھانا دیکھ کے امام رونے لگتے تھے، ہائے میرا بابا بھوکا مارا گیا۔ جب کبھی پانی آتا تھا امام تڑپ جاتے تھے، ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ جب کسی جوان سے ملتے تھے تو کہا ہائے میرا بھیا علی اکبر۔ جب کسی طفل شیرخوار کو گود میں لیتے تھے، ہائے میرا بھیا علی اصغر۔ قصائیوں کے محلے سے گزر رہے، کھڑے ہو گئے، بھائی اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا دیا ہے۔ ہاں مولا ہمارا طریقہ یہی ہے، ہم جانور بغیر پانی پلائے ذبح نہیں کرتے تھے۔ کربلا کا رخ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ بابا جانوروں کو بھی پیاسا ذبح نہیں کرتے۔ آئے قتل ابی اکشانا، میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ شب و روز ماتم کر رہے ہیں۔ ایک دن منحال آتے ہیں، کہتے مولا کب تک روئیے گا؟ کئی برس ہو گئے واقعہ کربلا کو، مولا کب تک روئیے گا؟ امام کہتے منحال تم نے انصاف نہیں کیا۔ ارے یعقوب کا ایک بیٹا یوسف ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ یعقوب جانتے تھے کہ
کہ یوسف زندہ ہیں، فقط نگاہوں سے دور ہو گئے تھے۔ یعقوب اتنا روئے، قرآن کے لفظ ہیں وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئی، ہائے ہمارے 18 یوسف ہماری نگاہوں کے سامنے تہے تیغ کر دیے گئے، تم کہتے ہو مولا کب تک روئیے گا؟ منہال کہتے مولا راہ خدا میں قتل ہو جانا تو آپ کے خاندان کا افتخار، شہید ہو جانا آپ کی میراث، تڑپ گئے ماں۔ منہال تم نے پھر بھی انصاف نہ کیا، راہ خدا میں شہادت ہماری میراث، لیکن کیا ماں بہنوں کا براہ ناصر کوفہ و شام کے بازار میں پھرایا جانا بھی ہماری میراث؟ الا لعنت اللہ علی قوم ظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کہ ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم ان اسباب کو اپنے سے دور کر سکیں جو ہمیں جہنم کی طرف کھینچ کے لے جائیں۔ بار الہ ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم اپنے ائمہ اطہار خصوصاً شہدائے کربلا کی قربانیوں کے نتیجے میں باقی رہنے والے اسلام پر گامزن ہو سکے۔ بار الہ صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جو مومنین و مومنات بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما، جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں مزید ترقی اور انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی مدد کی توفیق عنایت فرما۔ معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ شیعیان حیدر کرار، محبان اہل بیت اطہار، زائران سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے۔ بار الہ مرحوم ذیشان حیدر ابن شبیر حسن جن کے ایصال ثواب کی مجلس منعقد ہوئی ہے، انہیں اپنے دامن غفران و رحمت میں جگہ عنایت فرما، ان کے بعد مندگان کو صبر اور اجر عنایت فرما۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانہ وانصارہ۔ دفعہ پھر درخواست ہے سورہ فاتحہ کی برائے مرحوم سید ذیشان حیدر رضوی ابن سید شبیر حسن رضوی کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک